اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا اور اذا جب لَقُوا الَّذِينَ لَقُو ملیں الَّذِينَ ایمان والوں سے آمنو یعنی ایمان والوں سے الَّذِينَ وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے قالو تو کہیں آمنا ہم ایمان لائے وَإِذَا اور جب خلو اکیلے ہوں الی طرف شیاطینہم اپنے شیطانوں کے قالو تو کہیں انا ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں انما جب کہ وہ حقیقت میں ہم جمع کا صیغہ ہے یہ نحنو ہم مستہزئون یوں ہی مذاق کرتے ہیں اللہ یستہزئ استہزاء فرماتا ہے بہم ان سے وَيَمُدُّهُمْ اور انہیں ڈھیل دیتا ہے اور یمدہم انہیں ڈھیل دیتا ہے فی میں طغیانہم ان کی سرکشی میں یعنی ان کی اپنی سرکشی میں یعمہون بھٹکتے ہیں یعنی وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہیں اولئک یہ وہ لوگ ہیں الذین یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتراو الدلالتا اشتراو خریدی الدلالتا گمراہی بالہدا ہدایت کے بدلے فما پس پھر ربحت تو پس پھر انہیں کچھ ربحت کچھ نفع نہ لایا ماں یہاں پر نافیہ ہے تو انہیں کچھ نفع نہ ملا یا کچھ نفع نہ لایا تجارتہم ان کی تجارت نے ان کے جو سودا تھا خرید و فروخت تھی اس نے وما اور نہیں یہ بھی یہاں بھی ماں نافیہ ہے کانو تھے مہتدین وہ راہ جانتے وہ رستہ جانتے مثلہم ان کی مثال ان کی کہاوت کا مثلی اس طرح ہے الذی جس نے استوقد نارا استوقد یہ ایک لفظ ہے اس کا مطلب ہے روشن کی نارا آگ فلما تو جب اضاءت جگمگا اٹھا روشن ہو گیا ما حولہ آس پاس حول ارد گرد آس پاس ذہب اللہ ذہبا تو لے گیا اللہ بنورہم ان کا نور وترکہم اور ترک کر دیا چھوڑ دیا ان کو فی ظلماتن فی میں ظلماتن اندھیروں میں لا یبصرون اور انہیں لا نہیں یبصرون وہ دیکھتے یعنی انہیں کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے وہ دیکھتے وغیرہ نہیں ہیں سمن بہرے بکمن گنگے عمیون اندھے فہم تو وہ لا یرجعون یرج راجے سے بنا ہے راجے مطلب لوٹ کر وہ آنے والے نہیں ہیں لا مطلب نہیں اور یرجعون آنے والے آؤ کسیبم آؤ یا کسیبن جیسے اترتا پانی اب کسیبن یہ اترتا پانی کے معنوں میں استعمال یہاں ہوا ہے من السمائی من سے السمائی آسمان فی ہی اس میں ظلماتن اندھیریاں ہیں ظلمت ہے ورعدن اور گرج ہے وبرق اور چمک ہے یجعلون اب یجعلون ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بنانا لیکن یہاں پہ یجعلون کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں جو کہ آگے واضح بھی ہو رہا ہے شاید سے تو یجعلون کا مطلب کہ وہ ٹھونستے ہیں اصابعہم اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں من الصواعق کڑک کے ساتھ یعنی کڑک کے سبب سے کڑک کی وجہ سے حذر الموت اور موت کے ڈر سے واللہ اور اللہ محیط بالکافرین محیط ہے کافرین کو یعنی گھیرے ہوئے ہے کافروں کو یکاد البرق یقاد تو یوں معلوم ہوتی ہے البرق بجلی یخطفو کہ اچک لے جائے گی ان کو اٹھا کے لے جائے گی ابصارہم ان کی نگاہیں ان کی آنکھیں کلما
جب کچھ اضاء لہم چمک ہوئی، اضاء چمک ہوئی، روشن ہوئی، لہم ان کے لیے، مشاؤ چلنے لگے، فی ہی اس میں، وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا ہوا، علیہم ان پر، قاموا کھڑے ہو گئے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور لو اگر شاء چاہتا، اللہ لذہب تو لے جاتا، بسمعہم ان کے کان، ابصارہم ان کے کان مطلب ان کی سماعت، یہاں پر یہ استعارہ استعمال ہوا حقیقی لفظ بول کر، بسمعہم ان کے کان مطلب ان کی سماعت، ان کے سننے کی جو طاقت تھی وہ، ابصارہم اور آنکھیں یعنی بصارت، ان بے شک اللہ علی اوپر، کلی ہر ایک، شیء ان چیز کے، قدیر قادر ہے۔ یہاں تک 14 نمبر آیت سے لے کے آیت نمبر 20 تک لفظی ترجمہ۔ اس سے آگے پہلے تفسیر پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلا اس سلسلے کو اگر ٹائم ہوا تو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کیا ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 14 میں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا تو جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، خلو اکیلے میں جب وہ ملتے ہیں، تو قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، شیطانوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ہم تو بے شک مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ مسلمانوں کا لفظ یہاں واضح نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہنا مسلمانوں کے بارے میں ہی چاہ رہے ہیں کہ انما نحن مستہزئون کہ ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ان سے مراد یہاں مسلمان ہیں۔ امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ یہ بیان کیا ہے الجامع البیان کی والیوم نمبر 1 میں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ بعض یہودی، اور یہودیوں میں یہ وہ یہودی ہیں جو کہ منافق تھے، یعنی اصل میں وہ دل سے منافق تھے، بظاہر وہ ایمان لائے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے ملاقات کرتے تو وہ کہتے کہ ہم تمہارے دین پر ہیں، اور جب اپنے اصحاب سے یعنی اپنے دوستوں یاروں سے، اپنے رفقا سے تنہائی میں ملتے تو تو وہ کیا کہتے، یا رفقا یا اپنے جو قبیلے کے سردار تھے ان سے ملتے تو وہ کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہمارا دلی لگاؤ نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ ہم فقط ٹائم پاس کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم جسٹ مذاق کر رہے ہیں، موکنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ، تو اس لیے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ علامہ خازن نے تفسیر خازن کے والیوم 1 میں اس چیز کو، اس آیت کی جو ہے وہ شان نزول کچھ اس طرح سے بیان کی ہے کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ سامنے سے کچھ صحابہ کرام تشریف لا رہے ہیں، اس نے عبداللہ بن ابی نے اپنی قوم سے کہا کہ اب تم لوگ دیکھنا کہ میں ان کو کس طرح سے بے وقوف بناتا ہوں اور ان کو واپس بھیجتا ہوں۔ جب وہ صحابہ کرام کا وہ وفد جو تھا وہ قریب آیا تو عبداللہ بن ابی نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ مرحبا اے بنو تمیم کے سردار، شیخ الاسلام، غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان اور اپنے مال کو خرچ کرنے والے، اس طرح اس نے حضرت ابوبکر سے کہا۔ پھر اس نے فوراً ہی ہاتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور کہا کہ مرحبا اے بنو عدی کے سردار، فارق یا فاروق اس نے کہا، اللہ کے دین میں قوی، اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ پھر فوراً ہی حضرت عمر کا ہاتھ چھوڑ کر حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا مرحبا اے رسول اللہ کے عم زاد یعنی چچا زاد، آپ کے داماد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام بنو ہاشم کے سردار۔ حضرت علی نے
جب یہ اپنی تعریف کے الفاظ سنے نا تو حضرت علی نے کہا اے ابی اللہ سے ڈر، نفاق نہ کر، منافق اللہ کی بدترین مخلوق ہے۔ عبداللہ بن ربیع نے کہا اے ابو الحسن ذرا ٹھہریے، خدا کی قسم میں یہ باتیں نفاق کے طور پر نہیں کر رہا، میں یہ منافقت کے طور پر نہیں کر رہا، بلکہ میں آپ لوگوں کی طرح ہی ایمان لایا ہوں، اور آپ لوگ عظمت والے لوگ ہو، شان والے لوگ ہو، اس لیے میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں۔ بہرحال وہ صحابہ کا وہ وفد جو تھا وہ وہاں سے چلا گیا، تو عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم نے دیکھا کہ میں نے کیسے ان کو بیوقوف بنایا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب صحابہ کرام نے یہ واقعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنایا نا، حضور کی بارگاہ میں جب آئے تو حضور کو یہ سارا واقعہ سنایا، تو تب اس وقت یہ تفسیر خازن میں یہ لکھا ہے کہ اس وقت یہ آیت کریمہ جو ہیں یہ نازل ہوئی تھی۔ یہاں پر ایک ضمناً ایک چیز عرض کرتا چلوں، یہاں پر عبداللہ بن ابی نے حضرت علی کے بارے میں یہ کہا کہ آپ ان کے چچا زاد ہیں، آپ ان کے داماد ہیں، اس طرح کے گو کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، حقیقت میں حقیقت یہی ہے کہ وہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، اور اس کے بعد اخی رسول تھے، پھر وہ حضور کے داماد تھے۔ بالکل صحیح ہے، اس میں کسی قسم کو کوئی شک نہیں ہے، صریح احادیث اس پر موجود ہیں، لیکن اکابرین نے اس طرح کے الفاظ کو استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے کہ بالخصوص اس طرح کہنا ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، کیونکہ حقیقت یہی ہے، حقیقت سے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، احادیث اس پر شاہد ہیں، لیکن اکابرین نے عذرائے ادب یہ لفظ کہا ہے، یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ اس طرح استعمال ان کے بارے میں بالخصوص کہا جائے کہ یہ داماد ہیں حضور کے، یا اس طرح کہا جائے کہ یہ حضور کے بھائی ہیں، اس طرح الفاظ کہنے سے منع فرمایا ہے کہ یہ بعض ذو معنی الفاظ جو ہے نا، کہ جن کا ایک معنی اچھا ہو اور ایک معنی برا ہو، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے لیے استعمال کرنا وہ اچھا نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ الفاظ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں استعمال نہ کیے جائیں۔ پھر آگے ہے کہ جب وہ اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، تو یہاں پر علامہ ابو اللیث سمرقندی نے اس چیز کو منشن کیا ہے کہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ شیاطین سے مراد یہود کے 5 قبیلے تھے۔ پہلا قبیلہ کون سا؟ کعب بن اشرف کا مدینہ شریف میں، دوسرا قبیلہ ابو بردہ اسلمی، یہ بنو اسلم کا قبیلہ تھا، اس کا یہ سردار تھا، وہ قبیلہ مراد۔ نمبر 3 ابو السودا شام میں، یہ سیریا کا ایک گروپ تھا، سیریا کا ایک قبیلہ تھا، اس کی بات ہو انہوں نے ذکر کیا۔ پھر عبد الدار جہینہ میں، یہ بھی ایک قبیلے کا نام ہے، عوف بن مالک بنو اسد سے، اور یہ 5 قبیلے کعب بن اشرف کا، ابو بردہ اسلمی کا، ابو سودا کا، عبد الدار جہینہ میں، عبد الدار کا، اور عوف بن مالک کا بنو اسد میں، یہ 5 قبیلے جو تھے، یہاں پر جو شیاطین ہیں ان سے مراد یہ 5 قسم کے قبیلے ہیں۔ جبکہ ابو عبیدہ نے یہ کہا ہے کہ ہر وہ شخص جو گمراہ اور سرکش ہو وہ شیطان ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے بچوں کو بھی نا کہتے ہیں یہ بڑا شیطان ہے جی، یہ بڑا شیطان ہے جی، یا جو بہت شریر ہوتا ہے وہ شیطانیاں وغیرہ کرتا ہے، ہم اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ بڑا شیطان ہے جی۔ تو اس طرح بعض نے تو منع کیا ہے کہ اس طرح بچوں کو مت کہا کرے شیطان وغیرہ، لیکن بعض نے چونکہ کہا ہے کہ یہ ایک چونکہ بچے شیطان وغیرہ شیطانیاں وغیرہ کرتے ہیں، شرارتیں وغیرہ کرتے ہیں، تو اس لیے یہ مجازی طور پر ان کو شیطان کہا جاتا ہے، حقیقی طور پر نہیں، تو اسے کہنے میں حرج نہیں ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ بچوں کو اس طرح کے الفاظ نہ استعمال کیے جائے ان کے سامنے جو کہ شر کی طرف نسبت ان کی ہو، تو بہتر یہ کہ الفاظ اس طرح کے شیطان وغیرہ کے الفاظ ان کے لیے استعمال نہ کیے جائیں۔ لیکن ہر وہ شخص جو گمراہ ہے، جو بے دین ہے، جو اس طرح کے فتنے فساد پھیلاتا ہے، شرارتیں وغیرہ کرتا ہے، تو اس کو شیطان کہنے میں کابرین نے کوئی حرج نہیں لکھی۔ پھر آگے کیا ارشاد ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے،
وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے ان کی سرکشی میں، تاکہ وہ اپنے ہی اندھیروں میں، اپنے ہی ان سرکشی کے کاموں میں اندھوں کی طرح بھٹکتے رہیں، یا مہون اندھوں کی طرح بھٹکتے رہیں وہ۔ اب ترجمہ کرنے والوں نے یہاں پر اعلیٰ حضرت کے علاوہ ترجمہ کرنے والوں نے یہ کیا جی کہ وہ اللہ سے ٹھٹھا اور مذاق کرتے ہیں، جیسے کہ فتح محمد جالندھری ہو گیا، اشرف علی تھانوی ہو گیا، رشید گنگوئی ہے، قاسم نانوتوی ہے، ڈپٹی نذیر احمد دیلوی ہے۔ ان لوگوں نے ترجمہ کیا کیا کہ وہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں، اور پیچھے جو آیت گزری کہ انما نحن مستہزئون، تو وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں۔ تو آگے اللہ یستہزئ بہم، ان ساروں نے یہ ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کر کہ وہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں تو اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ یستہزئ کا مطلب استہزاء ہے، اور استہزاء کا مطلب مذاق کرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ ترجمہ انتہائی غلط ہے، گو کہ یستہزئ کا مطلب یہی بنتا ہے کہ وہ مذاق اللہ، اگر مفہومی ترجمہ، لفظی ترجمہ دیکھا جائے تو لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے کہ وہ مذاق کرتا ہے، اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جا رہی ہے۔ لیکن ترجمہ کرتے وقت اس چیز کا خاص دھیان رکھا جاتا ہے کہ جب ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو اس ترجمہ کرنے جس کے بارے میں وہ ترجمہ ہو رہا ہے اس ذات کے اعتبار سے ایسے الفاظ لائے جائیں جو کہ شریعت میں کفر اور شرک پر مشتمل نہ ہو۔ اب اللہ مذاق کرتا ہے، مذاق ایک لغو کام ہے، یاد رکھیے گا مذاق ایک فضول کام ہے، مذاق میں کسی قسم کی کوئی اصلاح نہیں ہوتی، بلکہ مذاق میں ہمیشہ یہی پہلو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ سامنے والے کی توہین کی جائے۔ اور مذاق ایک ہوتا ہے مزاح ہا کے ساتھ، ایک ہوتا ہے مذاق۔ اب مزاح جو ہوتا ہے نا وہ جسٹ ازرائے تفنن کوئی بات کر دی، کسی کا موڈ فریش کرنے کے لیے کوئی ایسا چٹکلا سا، کوئی ایسا کوئی کہاوت، کوئی جوہت وغیرہ کر دی، تو یہ تو ہے، اور یہ تو پراپر احادیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طرح کا مزاح کیا کہ ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے آ کے کہا کہ کیا حضور بوڑھے لوگ جنت میں جائیں گے؟ کیا اس نے پوچھا اپنے بارے میں کہ کیا حضور میں جنت میں جاؤں گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو وہ عورت جو ہے وہ رونا شروع کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھے جوان ہو کر جنت میں جائیں گے، تو حضور مسکرا رہے تھے۔ پھر ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ حضور میں نے سفر کرنا ہے تو مجھے اونٹنی چاہیے، سوری ایک صحابی رسول ہے، میں عورت کا ذکر کر کے، ایک صحابی رسول آئے، حضور مجھے اونٹنی چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اونٹنی تو نہیں دوں گا، اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں حضور میں اس بچے کو لے کے کیا کروں گا، میں نے سفر کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ تو اس طرح ازرائے مزاح حضور نے کلام فرمایا ہے، اور بالکل احادیث سے ثابت ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے مذاق، اور مذاق کیا ہوتا ہے؟ مذاق ہوتا ہے سامنے والے کی تذلیل، سامنے والے کی توہین کرنا، یہ ہوتا ہے مذاق۔ کہ جیسے کوئی جو تھا وہ کوئی کام کر رہا تھا، ہم اس کا مذاق اڑائیں، ارے بھائی یہ کہاں یہ کام کر سکتا ہے، ارے اس کی تو ہمت ہی نہیں ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، اب یہ مذاق اڑا رہے ہیں ہم اس کا۔ تو اس لیے اللہ یستہزئ کا ترجمہ اگر ہم کریں گے کہ اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، تو مذاق کرنا ایک لغو کام ہے، سامنے والے کی توہین کرنا مقصود ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر اس کام سے کہ جو کام لغو ہو یا جس میں برائی کا معنی پایا جائے، وہ کام اللہ کے لیے استعمال کرنا یہ کفر ہوتا ہے، یہ شرک ہوتا ہے، یہ ممنوع ہے۔ ہم ایسا کوئی بھی کام کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ترجمہ جب ہم کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارا پھر نیت بھی یہی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی ان سے مذاق کر رہا ہے، تو لا محالہ طور پر ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے یہ ترجمہ کرتے وقت۔ تو سید اعلیٰ حضرت نے اسی لیے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اللہ ان کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے، یا اگر بہت ہی کسی کو شوق ہے نا ترجمہ کرنے کا کہ نہیں جی مذاق کا ترجمہ میں نے کرنا ہے، تو پھر یہ ترجمہ کرے کہ اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے، کیونکہ استہزاء کا ایک معنی لسان العرب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کسی کو یستہزئ کا مطلب اس کے مذاق کی سزا دینا اس کو، بالخصوص جب یہ نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی۔
تو یہ معنی لیا جائے گا کہ اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے. کسی کو اگر بہت ترجمہ کر مذاق کا ہی کرنے کا شوق ہے تو وہ یہ ترجمہ کر سکتا ہے. ادروائز اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا وہ یہ کیا کہ اللہ ان کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے. اور اس اور مذاق کیا ہوتا ہے، استہزاء کیا ہے بیسیکلی؟ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ قصدن مذاق کرنے کو استہزاء کہتے ہیں، قصدن جو جان بوجھ کر کیا جائے. اور استہزاء کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی استہزاء کی جزا دینا ہے. ٹھیک ہے، استہزاء کی سزا دینا ہے، جزا دینا ہے اس کے بارے میں. یعنی اللہ تبارک و تعالی ان کو ایک مدت تک مہلت دیتا ہے، منافقین وغیرہ کو ایک مدت تک اللہ مہلت دیتا ہے، پھر اچانک اپنی جب گرفت میں لے لیتا ہے تو جس طرح وہ مذاق کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مطابق ان کو سزا دیتا ہے. منافقین جو تھے وہ اسی دھوکے میں تھے کہ مسلمانوں کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ ان کے منافقین پر نفاق تھا، وہ سرکشی میں تھے. پھر بھی ان پر کوئی ایسے باقاعدہ طور پر اس وقت کوئی علیحدہ سے احکامات جاری نہیں ہوئے تھے، کوئی مواخذہ نہیں ہوا تھا. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی ہم تو بچ گئے، ہم تو مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. لیکن حقیقت تو ایسی نہیں تھی. حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول جو تھے وہ یہ جانتے تھے کہ یہ منافق ہیں، ان کے اندر نفاق ہے اور ان کو سزا ان کی ملنی ہے. جبکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ در منصور کے والیوم 1 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امام ابن منذر نے ابو صالح سے یہ روایت کیا ہے کہ دوزخ میں دوزخیوں سے کہا جائے گا کہ دوزخ سے نکلو، اور دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے. جب وہ دوزخ کے کھلے ہوئے دروازے دیکھیں گے تو دوزخ سے نکلنے کے لیے وہ بھاگیں گے. مومنین جنت میں اپنے تختوں پر بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے، اور جب کفار جو ہیں وہ دروازوں کے پاس پہنچیں گے نا تو وہ دروازے بند ہو جائیں گے اور مومنین پھر ان پر ہنسیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مطففین کی آیت نمبر 34 سے 36 تک ارشاد فرماتا ہے کہ فل یوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون، کہ تو آج قیامت کے دن، یعنی آج سے مراد قیامت کے دن، ایمان والے کافروں پر ہنستے ہیں. علی الارائک ینظرون، کہ وہ عالیشان تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں کافروں کو. حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کہ کافروں کو ان کے کیے ہوئے کاموں کا کیا بدلہ مل رہا ہے. یہاں پر یضحکون کا لفظ استعمال ہوا تو یضحکون کا مطلب دہک ہوتا ہے، یعنی ایسا ہنسنا کہ ہمارے جو دانت ہیں وہ نظر آ جائیں. کھلکھلا کر ہنسنا، یعنی کہکہا نہیں لیکن کھلکھلا کر ہنسنا. کہکہا آواز کے ساتھ ہوتا ہے اور کھلکھلا کر ہنسنا ضروری نہیں ہے کہ آواز کے ساتھ ہو، بلکہ وہ کھلکھلا کر مطلب اتنا خوش مسرت ہوتے ہیں کہ دانت جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے، بلکہ یہ حدیث علامہ جلال الدین سیوطی لائے کہ کفار کے ساتھ اس طرح مذاق کیا جائے گا جیسے وہ دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں نا، ایسا ہی مذاق قیامت میں ان کے ساتھ ہوگا کہ انہیں دروازہ جنت کا کھول دیا جائے، دوزخ کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بھئی یہاں سے نکل جاؤ، بھاگ جاؤ. لیکن کیا ہوگا کہ جب وہ پاس آئیں گے تو دروازے بند ہو جائیں گے. اب مسلمان جو جنت میں بیٹھے ہوں گے، جنتی، وہ ان کو دیکھ کر کھلکھلا کر ہنسیں گے کہ ہاں دنیا میں تم ہمیں بیوقوف بناتے تھے، اب ذرا تمہیں خود بیوقوف بن رہے ہو نا، اب تمہیں تمہارے کیے کی سزا مل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا جو ہے وہ استہزاء کی سزا کا ثبوت قرآن پاک سے بھی مل گیا کہ کفار جو دنیا میں ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، آج ان کے کل بروز قیامت جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا ان کو مذاق کا بدلہ دیا جائے گا کہ جیسا تم مذاق کرتے تھے اب اس کا بدلہ تو ذرا چکھو. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 16 میں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خریدا. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، تو ان کی تجارت ان کے لیے نفع نہ بنی اور نہ یہ ہدایت یافتہ تھے. اس جگہ پر خرید و فروخت کا حقیقی معنی
مراد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو اختیار کر لیا۔ یہ مثال کے طور پر لفظ استعمال ہوا، جیسے کہ ہم بھی فریزز یوز کرتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس طرح کی مثالیں بارہا قرآن پاک میں دیں۔ یہاں پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی اللہ نے ایسی مثالیں کیوں دی ہیں؟ تو یاد رکھیے گا قرآن پاک جو ہے وہ عرب میں اس وقت نازل ہوا جب عرب میں قصے کہانیاں اور کہاوتیں بہت عروج پر تھیں۔ شعر و شاعری، کہاوتیں اور قصے کہانیاں یہ اس وقت جو عرب میں تھی وہ ٹاپ پر تھیں، وہ عروج پر تھیں، یہ چیزیں پیک پر تھیں یہ چیزیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک انہی کی طرز میں نازل کیا۔ قرآن پاک دیکھ لیں آپ، شاعری کے انداز میں بھی ہے، قرآن پاک میں کہاوتیں بھی بارہا استعمال ہوئی ہیں، اور قرآن پاک میں قصے کہانیاں بھی بے شمار بیان ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے گا صرف 500 ورسز ایسی ہیں کہ جن میں احکامات بیان ہوئے ہیں، لاز بیان ہوئے ہیں بس، جبکہ باقی اپروکسیمیٹلی 6666 ورسز جو ہیں اپروکسیمیٹلی، یہ لفظ میں نے اس لیے کہا کہ تقریباً ایسی ہیں، کیونکہ اس میں یہ کوئرل ہے نا، یہ اختلاف ہے کہ یہ کتنی آیات ہیں۔ بعض نے 6666 آیات کا کہا، بعض حضرات نے 6332 آیات کا کہا، بعض حضرات نے 6115 آیات کا کہا، تو یہ مختلف روایات ہیں۔ اس لیے میں نے اپروکسیمیٹلی کہا کہ 6666 ورسز، 6666 آیات جو ہیں یہ باقی ان میں سے 500 اگر نکال دیں تو پیچھے جتنی آیات بچ رہی ہیں ان سب میں سٹوریز ہیں، ان میں فریزز ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایڈوائزز کی ہیں، ایڈمونیشنگز ہیں، اس طرح کی چیزیں سارے بات بیان ہوئی ہیں۔ باقی صرف 500 جو ہیں وہ لاس پہ ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہاوت ایک استعمال ہوئی کہ انہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو یہ حقیقی معنی نہیں ہے خرید و فروخت کا یہاں، بلکہ یہ مجازی معنی ہے۔ مراد اس کی یہ ہے کہ انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو اختیار کر لیا۔ ان کے سامنے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ جو ہدایت تھی اس کے مقابلے میں یہودیوں کا عارضی منافع مطلب کہ عیاشی کروا دی، اس کے بعد ہر طرح سے عیاشی کروا دی ان کی۔ بس یہودی جو تھے وہ اس طرح کی چیزوں سے پاک تھے، تو وہ اسلام کو چھوڑ کر ان منافقوں نے یہودیت کو خرید لیا۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی تجارت نے ان کو نفع بھی نہیں دیا۔ وہ کیا تجارت ہے کہ جب ہم ٹریڈنگ کریں اور ہمیں منافع نہ ہو؟ ٹھیک ہے، وہ تجارت ہی غلط ہے۔ ہم مثال کے طور پر مارکیٹ میں ہم انویسٹ کرتے ہیں، فار ایگزامپل $1000 اور $2000 کا ہمیں لاس ہو جائے، تو وہ تجارت ہماری کو بینیفیشل تھوڑی ہے، وہ تو الٹا نقصان ہے ہمارے لیے۔ تو ٹریڈنگ وہ ہو کہ جس میں بینیفٹ بھی ہو۔ ہم مارکیٹ میں یہاں سے ہمیں ایک پہلو یہ بھی ملتا ہے کہ ہم مارکیٹ میں پہلے جب ہم انویسٹمنٹ کوئی بھی کریں تو مارکیٹ کے پہلے لاس کو ہم سمجھ لیں، مارکیٹ کے ہم تمام تر چیزوں کو پہلے سمجھ لیں کہ جو ہم بزنس سٹارٹ کرنے لگے ہیں، جو انویسٹمنٹ کرنے لگے ہیں، اس میں کہاں پروفٹ ہوگا، کہاں لاس ہوگا، وہ ایک لیجر بک بنا لیں ہم اس چیز کی، تاکہ ہمیں اس چیز کی کلیئرٹی ہو سکے کہ بھائی یہ معاملہ کیا چل رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم بس پیسے انویسٹ کر دیں اور لاس میں ہو کے شیئرز خرید لیں اور شیئرز کا پتہ چلے جی کل ہی ریٹ گر گیا اور بالکل ہم زیرو ہو گئے۔ تو پہلے مارکیٹ نا جو مارکیٹ ہاؤ نو ہوتی ہے وہ لینی چاہیے، اس کے بعد تجارت کرنی چاہیے۔ یہ ایک اس کا حقیقی معنی نکلتا ہے۔ اور مجازی معنی جو یہ ہے یہاں پر جس طرح استعمال ہوا کہ ان تجارت نے نفع نہیں دیا، مطلب کہ جو انہوں نے گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے، تو انہوں نے کیا خریدا؟ جہنم خرید لی اپنے لیے۔ تو آج ہمیں بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے جو کچھ دوست احباب ایسے ہیں جو کہ بد مذہب ہیں، فرقہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ بد مذہب ہیں، تو ہم فقط دنیاوی نفع کے لیے ان سے دوستیاں لگائے بیٹھے ہیں، جبکہ اخروی کیا نقصان ہو رہا ہے کہ ہم ایمان کی بربادی کا سبب کر رہے ہیں۔ دوستی ہے کیا ہے کہ یہ وہ مثال آ جائے گی کہ گمراہی جو ہے وہ خرید رہے ہیں ہدایت کے بدلے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حقیقی طور پر
ہمیں ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے کہ جو لوگ گمراہ ہیں، بے دین ہیں، تاکہ ہم اپنا ایمان ایسے لوگوں سے محفوظ کر سکیں۔ یہ اچھا، ایک اور بات کہ یہاں پر یہ کوئی ایسے نہیں کہ ہمارے اہل سنت سے ہٹ کر ہی کوئی مکتبہ فکر ایسا ہے کہ جو گمراہ ہے، بے دین ہے، نہیں۔ اہل سنت میں بھی ایسے کئی نظریات کے حامل لوگ ہیں جو کہ گمراہ اور بے دین ہیں، جیسے کہ حضرت امیر معاویہ کو صحابی رسول نہ ماننے والے، حضرت علی کے بارے میں الٹا سیدھا باتیں کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ عجیب و غریب نظریات کے حامل ہیں اہل سنہ میں بھی۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست اور احباب نہ رکھیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے مثلہم کمثل الذی کمثل الذی استوقد النارا، کہ ان کی مثال جو ہے، یعنی یہ جو منافقین ہیں، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، اور جب اس کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ نے اس کا نور ہی لے لیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ بھی نہ دیکھ سکیں۔ اب اس میں منافقین کی، یہاں سے کچھ منافقین کی آگے مثالیں بیان ہو رہی ہیں۔ پہلی مثال کا ذکر اللہ نے کیا، اور علامہ ابن جریر نے جامع البیان والیوم 1 میں یہ لکھتے ہیں کہ جب منافق لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں روشنی ہو جاتی ہے، وہ مسلمانوں سے اپنی جان اور مال کو محفوظ کرتا ہے، زکوٰۃ، صدقات اور مال غنیمت کے فوائد حاصل کرتا ہے، اور مسلمانوں میں نکاح کرتا ہے، ان کا وارث ہوتا ہے۔ جب اس کو موت آتی ہے تو اسلام کے تمام ثمرات اور فوائد ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دل سے مسلمان ہی نہیں تھا۔ وہ جس دنیاوی طور پر مسلمان تھا، حقیقی طور پر وہ کافر تھا، اور کافر ہمیشہ جہنم کا حقدار ہے، جہنم کو وہ ڈیزرو کرتا ہے، جبکہ جنت سے وہ بہت دور ہو جائے گا۔ پھر آگے کیا ارشاد ہوا کہ ان کو کیا ہوا کہ وَتَرَكُهُمْ فِي الظُّلُمَاتٍ، اللہ نے ان کو انہی اندھیروں میں چھوڑ دیا اور وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو یہاں پر ان کو ظلمات میں چھوڑ دیا سے کیا مراد ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ظلمت سمجھ لیں، ظلمت اس چیز کو کہتے ہیں جو دیکھنے سے منع کرتی ہے۔ منافقوں کے لیے کئی طرح کی ظلمات ہیں۔ نمبر 1 ظلمت کفر، پھر ظلمت نفاق، پھر ظلمت یوم قیامت، اس طرح اور بھی ظلمات کا اکابرین نے ذکر کیا ہے۔ تو جس طرح مومنوں کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں بائیں جانب چمک رہا ہوگا، تو اسی طرح جب منافق آئیں گے تو ان کے ارد گرد اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ کسی کے گرد گمراہی کا اندھیرا ہے، کسی سے اللہ کی ناراضی کا اندھیرا ہوگا، پھر کسی پر دائمی عذاب کا اندھیرا ہوگا۔ تو منافق بیسیکلی اندھیرے میں آئے گا۔ اب اندھیرے میں آپ کو پتہ ہے ہماری آنکھیں بند کر دی جائے اور ہمیں چلنے کا کہا جائے تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اور ارد گرد ہمارے اندھیرا ہو تب بھی ہم نہیں چل سکیں گے، ٹھوکر لگ کے گر جائیں گے۔ تو جب منافق جہنم والے دن قیامت والے دن جب منافق آئے گا تو وہ اندھیرے میں ہوگا، وہ کبھی یہاں گر رہا ہوگا، کبھی وہاں گر رہا ہوگا، اسے نظر جو نہیں آ رہا ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال بیان کی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی ہدایت مہیا کی تو انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، اور جنت کو حاصل کرنے کے بجائے جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ تو اس آیت کے عموم میں یہ منافق بھی داخل ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھا لیکن اپنے کفر کو چھپائے رکھا، شیطانوں کی موافقت کرتے رہے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا ایمان جو ہے وہ ضائع کر لیا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، اور وہ راہ ہدایت کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ یعنی وہ حق کو سننے سے بہرے ہیں، وہ حق کو بولنے سے گنگے ہیں، وہ حق دیکھنے سے اندھے ہیں۔ حق سامنے تھا
انکار کر دیا، حق سامنے تھا تبلیغ نہیں کی، حق واضح تھا دیکھنے سے وہ بے پرواہ ہو گئے، انہوں نے کہا جی کہ ہم نہیں اختیار کریں گے حق کو۔ ابو جہل کے سامنے حضور نے کتنی تبلیغ کی لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا، اس کی اپنی بدبختی، اس کی اپنی شقاوت کہ وہ ایمان سے محروم رہا۔ تو اس طرح یہ منافقین کی وہ نشانیاں ہیں کہ ان کے سامنے آج بھی دیکھ لیں، آپ حق بات کریں گے نا، وہ بات پر عمل نہیں کریں گے، وہ اس کو برائی اور عجیب و غریب معنی دے کے بات کی تعویل کر لیں گے، وہ حقیقی معنی نہیں لیں گے، اس کا عجیب و غریب آگے سے تعویلیں شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رہنا چاہیے، تبلیغ وہاں کرنی چاہیے کہ جہاں آپ کی تبلیغ کے خاطر خواہ اثرات مرتب ہو سکیں۔ یاد رکھیے گا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو حکم ہے وہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی بات جو ہے وہ سنی جائے گی، آپ کو تذلیل اور توہین کا مرکز نہیں بنایا جائے گا، تب آپ پر واجب ہے کہ آپ وہاں پر تبلیغ کریں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برائی کو دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اسے زبان سے منع کرو، زبان سے بھی نہیں کر سکتے تو پھر اسے دل میں برا جانو۔ تو ہر جگہ ہم پر تبلیغ کرنا فرض نہیں ہے۔ ہم لوگ نا، ہمارے کچھ بھائی بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ جہاں پر دیکھا نا وہاں پر تبلیغ شروع کر دی، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اسلام نے تبلیغ کے کچھ مواقع رکھے ہیں، اسلام کی پھیلانے کے کچھ مواقع ہیں، ایسا نہیں کہ ہر جگہ ہی شروع ہو جائے۔ اب مثال کے طور پر ایک بندہ جا کے بیئر بار میں گیا اور وہاں جا کے ان کو تبلیغ کرتا ہے شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، تو ساروں نے پکڑ کر اس کو مارنا ہے، ٹھیک ہے؟ تبلیغ وہاں کریں جہاں، اور اگر کوئی ایسا ہے موقع کہ جہاں پر مثال کے طور پر کوئی اجتماع ہے، اب وہاں پر آپ شراب کی مذمت بیان کریں تو اب لوگ سنیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو ہے وہ ہم پر ہر وقت واجب نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بات مانی جائے گی، فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے یہ تخصیص کی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بات مانی جائے گی تو آپ پر تبلیغ کرنا فرض ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بات اگنور نہیں ہوگی اور لیکن اس طرح مانی بھی نہیں جائے گی، تو اب آپ پر تبلیغ کرنا یہ سنت ہے کہ لازم نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بات نہیں مانی جائے گی تو اب آپ اس کو دل سے برا جانیں، اس کے ساتھ آپ بالکل تبلیغ مت کریں۔ موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر پاکستان کی ایک مثال دوں، یہاں پر اگر آپ لوکل سفر کر رہے ہیں نا گاڑیوں بسوں میں، تو وہ کیا کرتے ہیں، اونچی آواز میں ٹیپ لگا دیتے ہیں، گانے وغیرہ چلا دیتے ہیں۔ تو اب آپ اگر ان کو منع کریں نا تو بعض اوقات بڑے بدبخت سے لوگ ہوتے ہیں، آگے سے لڑ پڑتے ہیں، ہاں جی اور مولوی صاحب آپ اپنا کام کریں جی، آپ اللہ اللہ کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں، ایسے بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں وہ۔ تو اب وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر آپ کی عزت کا سوال ہے کہ 10 بندوں کے سامنے اگر کوئی ایسی بات کر دے تو بندہ ویسے ہی محسوس کر جاتا ہے کہ یار اس نے تو بدتمیزی کی میرے ساتھ، توہین ہو گئی میری۔ تو وہاں پر آپ انہیں عذرائے حجت کے طور پر اسے کہیں، اگر مان جاتا ہے ٹھیک، لیکن اگر نہیں مانتا تو پھر آپ دل سے اس چیز کو برا جانتے رہیں، یہ نہیں کہ بیٹھ کے آپ بھی محظوظ ہو رہے ہیں گانے سن رہے ہیں، ایسا نہیں، دل سے اس کو برا جانیں۔ اور پھر انشاءاللہ عز و جل اب وہ اس بندے کا آپ کے اس بندے سے پوچھ گچھ ہوگی، آپ سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ آپ نے دلیل کے طور پر یہ بات قائم کر دی تھی کہ میں نے منع کیا لیکن یہ منع نہیں ہوا، یہ بدتمیزی پر اتر آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس سے حساب کتاب لے لے گا انشاءاللہ۔ اس سے آگے کی دو آیات کا ترجمہ، لفظی ترجمہ تو ہم کر چکے ہیں، کل انشاءاللہ عز و جل اس کا تفسیر کا سلسلہ آغاز کریں گے ان دو آیات کا، اور پھر اس سے آگے کا پہلو جو ہے وہ انشاءاللہ آگے کی آیات جو ہیں وہ انشاءاللہ وہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک چیز سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر گمراہ ہو گئے، بے دین ہو گئے، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کی راہوں سے بھٹک گئے تو کیا ہوگا؟ پھر اس آگ میں جاؤ گے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھروں کو قرار دے دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اپنے اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اپنے اگلے لیکچر میں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے ہیں بس وہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ کیونکہ ان سے پچھلی آیات میں جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ یہ منافقین کے حوالے سے آیات نازل ہوئی تھیں، اور اب منافقین کے ہی حوالے سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ منافقین گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اور وہ ہدایت کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہیں: اعضاء کو گناہوں میں مشغول رکھنا، نمبر 1، نمبر 2 ریا سے عبادت کرنا، یعنی ریاکاری سے عبادت کرنا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں زیادہ سے زیادہ نفل پڑھوں، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھوں، ریاکاری سے عبادت کرنا، اور نمبر 3 خالق کو چھوڑ کر خلق سے امید رکھنا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق سے امید رکھنا کیا مجھے یہاں سے کچھ ملے گا۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ بیماریاں جو ہیں یہ انسان کو بالکل ختم کر دیتی ہیں، مار دیتی ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ اس کے لیے مہلک ہیں، خطرناک ہیں، بہت ڈینجرس ہیں اس کے لیے، کہ جب وہ ان 3 طرح کی چیزوں میں ملوث ہوگا تو وہ گناہوں کی دلدل میں ایسا دھس جائے گا کہ پھر وہاں سے اس کا نکلنا ناممکن ہوگا۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا جسے آسمان سے پانی اترتا کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور چمک اپنے کانوں میں جب وہ دیکھتے ہیں، یعنی بجلی کی گرج اور چمک جب وہ دیکھتے ہیں تو پھر اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے ہیں کڑک کے سبب، کہ جب وہ کڑکتی ہے بجلی تو، اور چونکہ وہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ موت ہے تو وہ موت کے ڈر سے ایسا کرتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ صوفیہ کرام اس آیت کریمہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ چونکہ منافقین جو تھے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور منافقین ہی ایسا ڈر کی وجہ سے یہ کام کرتے تھے، تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہوں کی دلدل میں دھس جاتا ہے تو اسے معمولی سی چیز بھی ڈرانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ چونکہ انسان کے دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے تو پھر ہر چیز کا خوف اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ ہمارا نفس امارہ اس خوف کو بٹھانے میں سب سے کارگر ثابت ہوتا ہے۔ ہمارا جو ضمیر ہے اگر وہ ہمیں ملامت کرتا رہے، ہمارا ضمیر اگر ہمیں طریقت کے رستے کی طرف رغبت دلاتا رہے تو ٹھیک، لیکن اگر ایسا نہ ہو، ہمارے اندر سے جب روحانیت ختم ہوتی ہے تو اس روحانیت کے ختم ہونے کے بعد ہم جو ہیں پھر وہ گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، گناہوں کی طرف ہم دھستے چلے جاتے ہیں۔ چونکہ تقوی اور پرہیزگاری یہ ایک ایسے مراحل ہوتے ہیں جو کہ طریقت میں سب سے اول ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہم اپنی کوئی نہ کوئی منزل حاصل کر لیتے ہیں۔ چونکہ منافقین تقوی سے 100 درجہ دور ہیں، انہیں تقوی کی تا کا بھی نہیں پتہ کہ وہ تا جو ہے وہ کیا ہے، اس اعتبار سے وہ بہت دور ہے، اور نفس امارہ ان کی اس دوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، یا شیطان ان کی اس دوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں اور دور کرتا ہے۔ بظاہر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام پر عمل پیرا ہیں، لیکن در حقیقت وہ منافقین جو ہیں وہ دوسرے لوگوں سے مل کر اپنے ایمان کی بربادی کا سبب کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے ارشاد ہوا کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو چھین لے جائے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کچھ ان پر روشنی ہوتی ہے وہ اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب پر ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو زائل کر دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت ہے جو ہے وہ اس پر قادر ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ طریقت کے مسافر کو بھی یہ مصیبتیں پیش آتی ہیں جو کہ یہاں بیان ہوئی، کیونکہ جو شخص اس رستے میں قدم رکھتا ہے اور کچھ محنت کے بعد اس میں کچھ انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا ہے تو وہ کیا خوش ہو کر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔
پھر اچانک جب وہ انوار و تجلیات کچھ دنوں کے لیے بند ہو جاتی ہیں تو وہ گھبرا جاتا ہے اور اس کی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے۔ اگر وہ کانسٹنٹ ہو، مستقل مزاج ہو، تو ان حالتوں کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ وہ کوشش کیے جاتا ہے، لیکن جب وہ تھک جاتا ہے اور تھک کر بیٹھ جائے گا تو پھر وہ بڑی محرومی اور ناکامی اس کی منتظر ہوں گی۔ تو طالب مولا کو بھی لازم ہے کہ ان حالات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے کام کیے جائے، اور یہ بھی خیال رکھے کہ یہ دشوار گزار رستہ ہے اور سخت کٹھن منزل ہے۔ بھنورے میں ہزاروں کشتیاں جو ہے وہ ڈوب جاتی ہیں، ہزاروں مسافر جو ہیں وہ اس جنگل میں شیطانی ڈاکوؤں کے ہاتھ لٹ جاتے ہیں، لیکن اگر وہ مستقل ہو کر چلتے رہیں تو وہ کچھ نہ کچھ منزل ضرور حاصل کر لیتے ہیں۔ صوفی اور ولی بھی ہمیشہ ایک حال پر نہیں ہوتے، کبھی دنیا کی خبر انہیں ہوتی ہے اور کبھی وہ دنیا سے بے خبر ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اپنے آپ سے بھی وہ بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اگر حقیقت سے دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی کا سلسلہ مسلسل نہیں آتا تھا، بلکہ کچھ دنوں میں موقوف ہو جایا کرتا تھا، اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا۔ لہٰذا اس رستے کی مصیبتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ آگے ارشاد ہوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس آیت کریمہ میں جو ارشاد ہوا اس کے اعتبار سے صوفیہ ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ انسان مستقل مزاج نہیں ہوتا، رب کی عبادت سے وہ غافل ہو جاتا ہے، رب کا بزرگیدہ بننے سے وہ عاجز جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ راہ شیطان پر چل پڑتا ہے۔ تو یہاں پر اسی صوفیہ فرماتے ہیں کہ مستقل ہو کر وہ اگر اس پر انوار و تجلیات کا سلسلہ موقوف ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ مستقل ہو کر اپنے رب کو یاد کرتا رہے، اپنے رب کی عبادت کرتا رہے، تاکہ وہ کچھ نہ کچھ منزل حاصل کر لے۔ آگے ارشاد ہوا الذی جعل لکم الارض، جس نے تمہارے فائدے کے لیے زمین کو فرش، فراشا و سماء بناء، زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے لیے بھی پھل پیدا کیے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور بس تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ صوفیہ کرام اس آیت کریمہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیات میں چونکہ عبادت میں تکلیف بھی ہوتی ہے، اس لیے حق تعالیٰ نے بندوں کو براہ راست پکارا تاکہ اس پکارنے کی لذت سے عبادت کی مشقت بھول جائیں اور سمجھیں کہ عبادت ایسی پیاری چیز ہے کہ جس کی برکت سے ہمارے پیارے نے ہم کو پکار لیا۔ اگر ہم جان بھی قربان کر دیں تو اس پکارنے کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اور کیسا پکارا کہ اے بھولنے والے انسانوں، تم دنیا میں آ کر ہمیں بھول گئے مگر ہم تمہیں نہیں بھولے۔ آؤ اب بھی وقت ہے، اپنے اس رب کو، اس کی عبادت کرو جس نے ہر وقت تمہارا خیال رکھا۔ اپنی بندگی کو یہاں تک ظاہر کرو کہ تم فنا فی اللہ ہو کر ما سوا اللہ سے علیحدہ ہو جاؤ، جس سے تم کو متقی کا خطاب مل جائے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے قلب کو زمین بنایا اور اسی طرح اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرح سایہ دینے والا مقرر کیا۔ اس آسمان نبوت سے تمہارے قلب کی زمین پر قرآن کا پانی برسایا، جس سے ہدایت اور تقوی اور نور اور رحمت اور شفا اور برکت، نیک بختی، نجات، قرب الہی، صلاح اور کامیابی اور حکمت اور علم اور آداب اور اخلاق اور عزت اور غنا کے پھل پیدا ہوئے۔ لہٰذا تم ان دلوں سے ما سوا اللہ کی محبت نکال دو، اپنے رب کو دل میں بسا لو، اپنے دل کو تجلی گاہ رب بنا لو۔ جب ہم تمہارے ہیں تو تم بھی ہمارے ہو جاؤ۔ صوفیہ فرماتے ہیں خیال رہے کہ آسمان ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے، حضور کی نبوت اور رحمت للعالمین کو محیط ہے، حضور کی نبوت اور رحمت تمام عالمین کو محیط ہے۔ آسمان دینے کے لیے ہے اور زمین لینے کے لیے، حضور دینے والے داتا ہیں اور ہم لینے والے بھکاری۔ یہاں پر ایک تفسیر روح البیان میں حکایت درج ہے کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن حساب و کتاب کا آغاز فرمایا
جس سے کہ لوگ چیخیں مار مار کر رونے لگے۔ اسی حال میں حضرت ابو الحسن نوری وہاں سے گزرے اور فرمایا، اے شبلی، اللہ کے بندوں کو اتنا پریشان کرتا ہے، قیامت کا حساب بہت دراز ہوگا، اس کا لب و لباب صرف دو باتیں ہیں کہ فرمایا جائے گا کہ اے میرے بندو، ہم تو تمہارے تھے، تم کس کے تھے؟ خداوند تو اپنے کرم سے ہم کو اپنا بنانا چاہتا ہے، لیکن ہم اس سے دور ہی ہونا چاہتے ہیں۔ آگے ارشاد ہوا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم شک میں ہو اس کے بارے میں جس کو ہم نے اپنے خاص بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو لے آؤ اس جیسی کوئی صورت۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے سوا اپنے حمایتیوں کو بلاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ صوفیہ کرام اس آیت کریمہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ معترضین کے اعتراض دل کے پردے ہیں جن کی وجہ سے وہ کمال قرآن اور جمال صاحب قرآن نہ دیکھ سکے۔ معترضین یعنی اعتراض کرنے والے اغیار جمال یار اور اسرار کے قابل نہیں ہوتے۔ اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے ابو جہلی آنکھ والو، تم اگر مگر کے چکر میں ہو، اس بھنور سے نکلو، قرآن اور قرآن لانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو صرف بصارت سے نہیں بلکہ بصیرت سے دیکھو تو تم ان کے اسرار اور رموز پر واقف ہو جاؤ گے۔ یہ قرآنی دلائل اور علماء اور صوفیہ کی صحبتیں ان پردوں کو پھاڑنے والی کینچیاں ہیں کہ عالم اصل حقیقت بتا کر اور صوفی دکھا کر ان پردوں کو چاک کر دیتے ہیں۔ چونکہ اس آیت کا موضوع جو ہے وہ جاری ہے، اس لیے آگے بھی اس اعتبار سے کلام ہو رہا ہے کہ آگے ارشاد ہوا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر اگر تم نہ کر سکے اور ہرگز نہ کر سکو گے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر ایک چیز سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر گمراہ ہو گئے، بے دین ہو گئے، شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کی راہوں سے بھٹک گئے تو کیا ہوگا؟ پھر اس آگ میں جاؤ گے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھروں کو قرار دے دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اپنے اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اپنے اگلے لیکچر میں وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔